اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر نہیں کوئی کروں گا، آپ سب کی زیر گوش کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ اہم نکات سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، وہ کروں گا۔ آپ کوشش کریں کہ وہ غور سے سنیں اور ڈیلی لائف میں، روزمرہ زندگی میں ان کو اپنی شامل کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے، باتیں ہو رہی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، میں آج تمہیں کچھ باتیں نہ بتاؤں کہ دل مردہ ہونے کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 5 نشانیاں بتائی ہیں دل مردہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے، یہ غور سے سننی ہے آپ نے، اس کو کوشش کریں اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ زیادہ کھانا، سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے کھانا زیادہ۔ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں کھانا۔ جس طرح آپ کو میں مثال بھی ساتھ دیتا رہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، جس طرح کوئی گاڑی ہے یا لیٹس سپوز ٹریکٹر وغیرہ ہے، اس پہ اگر آپ زیادہ برڈن آپ اس پہ یا لوڈ اس پہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے انجن کو بھی اتنی پاور لگانی پڑتی ہے، اس کو کھینچنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے۔ کم اس پہ آپ وزن ڈالیں گے تو انجن اس کا ایزیلی وہ اس کو وزن کو لے گا، آگے کھینچ لے گا۔ زیادہ کھائیں گے وہ دل کے اوپر بوجھ بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر زیادہ سونا۔ ٹھیک ہے، لوگ زیادہ سوتے ہیں، پاکستان کے بھی کچھ ایسے شہر ہیں، جس طرح کراچی کے لوگ 12-1 بجے دن میں اٹھتے ہیں سو کے۔ ٹھیک ہے، اس طرح مطلب ٹرینڈ ہے۔ لاہور میں بھی کافی یعنی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بڑی دیر تک سوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چلتی کا نام گاڑی، تو بندہ اگر سوتا ہی رہے گا تو پھر وہ دل بھی اس کا سو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اس طرح پھر زیادہ ہنسنا بھی نقصان دہ ہے۔ پھر زیادہ غصہ کرنے سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں ایک پائپ ہے، جس طرح اس میں پریشر ہے، اگر آپ نے اسے آگے سے بند کر دیے، پیچھے سے پریشر ہے، ٹھیک ہے، غصہ آپ کر رہے ہیں تو وہ دل کی نالیوں میں پریشر آئے گا، آگے سے وہ یا تو پائپ لیک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دل کی نالیاں بھی کمزور ہوں گی، دل کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حرام خوری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ سور کا گوشت مطلب سمجھ لیں، شراب وغیرہ، یہ چیزیں نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے، جس طرح اگر آپ نے مطلب کسی کی چیز چوری کر لی، بکری آپ نے جناب بنائی ہے گھر میں، بڑے مزے کی آپ نے بنائی ہے، لیکن وہ ہے چوری کی، وہ حرام خوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا اگر آپ نے اپنا روزگار ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں کمایا، ارننگ ٹھیک سے نہیں کی، تو وہ بھی حرام خوری ہے۔ آپ جتنا مرضی اس کو محنت کر کے کمائیں، وہ ہے حرام، آپ کے دل کے لیے نقصان دہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح پھر پیٹ اگر آپ کا بھرا ہے، اس کے اوپر کھانے پہ کھانا نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے جی، گناہ پہ گناہ کرنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دل کو سخت کرتی ہیں، دل کو مردہ کرتی ہیں۔ اور نماز میں تاخیر کرنا، یہ بھی دل کو نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں بالکل۔ تو اچھا جی، یہ کچھ چیزیں تو تھیں جو دل کو مردہ کرتی ہیں، دل کو سخت کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو دل کو زندگی دیتی ہیں اور دل کو روشن کرتی ہیں، دل کی زندگی کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، دل کی کمزوری ہے، وہ سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کی تلاوت کریں۔ کم کھانا کھائیں، جس طرح زیادہ کھانا کھانا نقصان دہ، اس طرح کم کھانا کھائیں، ذرا بھوک رکھ کے پھر کھانا کھائیں۔ اور علماء کی ہم نشینی، علماء کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اچھی باتیں بتائیں گے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا دل کو روشنی ملے گی، دل کو زندگی ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح نماز شب کی ادائیگی۔ ساری دنیا سو رہی ہے، آپ اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، آپ کے دل کو روشنی ملے گی، زندگی ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ اب یہ ٹرینڈ بن گیا موٹر سائیکل گاڑیوں کا، لیکن کوشش کیا کریں مسجد کی نماز میں جب آپ جائیں تو پیدل چل کے جائیں۔